اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت قابل احترام طلباء قرآن معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مورخہ 24 اکتوبر 2021 اتوار کا دن ہے، اور آج ہم انشاءاللہ حسب معمول جو ہم نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سیرت کا جو موضوع ہم نے لیا ہوا ہے، آج اس کا یہ 30واں درس ہوگا، اور اس کو ہم انشاءاللہ آج شروع کریں گے ہم سورہ الاحزاب اس کی آیت نمبر 40 سے 538 صفحہ 538 صفحہ جو ہمارے پاس قرآن کریم کھلا ہے، اس میں 538 صفحہ ہے۔ سورہ الاحزاب 33 نمبر ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 40۔ پچھلے درس میں ہم نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف جو ان کی شخصیت کے پہلو تھے وہ ہم نے دیکھے تھے، اور اس میں آخر میں ہم نے ان کے جو کریکٹر کے حوالے سے بیان فرمائی گئی تھی آیت نمبر جو سورہ یونس کے حوالے سے، جس میں انہوں نے اپنے کردار کو پیش کیا تھا معاشرے کے سامنے۔ اسی کا تسلسل ہے یہ، اسی بات کو آگے انشاءاللہ ہم لے کے چلتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں ان کی جو شخصیت ہے، ان کے مختلف پہلو بڑے ہی احسن انداز سے، وہ بڑے ہی جو صحیح ان پر چیزیں ان کے اندر تھیں، جو ان کے اندر مختلف جو ان کے اوصاف ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے مختلف انداز سے۔ تو یہ چونکہ سیرت النبی کا موضوع، یہ بہت لمبا موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے اور کوشش کریں گے جتنی اللہ نے ہمیں استعداد دی ہے آپ کے سامنے رکھتے چلے جائیں۔ تو یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے، جس میں ارشاد باری تعالی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مردوں میں سے تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کسی کے فادر نہیں ہیں، یعنی کہ نسبی تعلق ہوتا ہے نا، اس حوالے سے وہ کسی کے باپ نہیں ہیں، کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ وہ کیا ہے، وَلَكِنْ رسول اللہ، لیکن ان کا جو منصب ہے وہ اللہ کے رسول ہے، فادر نہیں ہے وہ، یہ کلیئر کیا بات۔ فادر کے ساتھ تو بلڈ ریلیشن ہوتا ہے نا، تو اس کو فادر کہتے ہیں یا باپ کہتے ہیں، ایسا ریلیشن نہیں ہے، لیکن دوسری طرف وہ امت کے اسپرچول فادر ہوتے ہیں، روحانی، جسے ہم روحانی باپ کہتے ہیں یا روحانی پیشوا کہتے ہیں، اس حوالے سے تو وہ ہیں، لیکن اس طرح وہ رشتہ داری کے حوالے سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور سب سے بڑا وصف ان کا یہ ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یعنی سب سے بڑا وصف ان کا کیا ہے، یہ سیلڈ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تمام جتنی بھی رسالتیں، جتنے بھی انبیاء ان سے پہلے آتے رہے، جتنی بھی صحیفے آئے، جتنی بھی کتابیں آئیں، وہ اللہ کے رسول کے آنے کے بعد سیلڈ ہو گیا سب کچھ، اور وہ اس کتاب میں سب کچھ آ گیا، جتنا بھی انبیاء کا سلسلہ تھا پچھلا، یہاں آ کے ختم ہوتا ہے، یہ مہر ثبت کر دی گئی خاتم النبی کی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کلیم کر ہی نہیں سکتا، جو کرے گا وہ جھوٹا نبی کہلائے گا، نہ وہی آنی اس کے بعد، نہ ہی کوئی نبی آنا۔ یہ خاتمہ کہتی ہے اسی کو، مہر ثبت کر دینا بس کہ میں اس کے بعد نہیں، خاتم النبی، یہ ہے ان کا عہدہ، یعنی وہ جو ہزاروں سالوں کی تاریخ ہے انبیاء کی، صحیفوں کی، آسمانی کتابوں کی، سب ختم کر دی آج کے بعد، ان کے بعد کسی نے نہیں آنا۔ اور یہ ان کی جو رسالت ہے، ان کی رسالت تا قیامت تک چلنی، یہ میسج بھی چلنا ہے اور ان کی رسالت بھی چلتے رہنا ہے۔ کوئی رسول اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، خاتم النبیین مہر ثبت کر دی اللہ تعالیٰ نے۔
یہاں آ کے سٹاپ ہو گئے اور فرمایا وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ جو ہے ہر چیز سے واقف ہے، علم رکھتا ہے، جاننے والا. یعنی اگر کوئی جھوٹا نبی کلیم کرے گا نا، اللہ جانتا ہے اس کو جھوٹا ہے. یہ آج سے 1442 سال پہلے یا 43 سال پہلے مہر لگا دی تھی کہ ان کے بعد یہ فائنل ہے، فائنلٹی آ کے یہاں مکمل ہو گئی ہے. نہ میسج نہ میسنجر، کچھ نہیں آنا، بس یہی چلے گا. یہ جو کتاب دے گے ہمیں، اب اس کے مطابق ہی آپ نے چلنا ہے. یہ ہے سب سے بڑا ان کا وصف، یہ ہے سب سے بڑا ان کی ڈگری، یہ ہے سب سے بڑا سٹیٹس ان کا. یہ ڈگری ان کو ملی ہے کہ یہاں آگے آپ نے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، خاتمہ کر دیا، خاتم النبیین، سیلڈ کر دی نبوت، سیلڈ کر دی نبوت، سیلڈ کر دیا میسج. بس فائنل نبی، فائنل یہ میسج ہے، پیغام قرآن کریم. یہ ہے اس آیت مبارکہ کا مطلب. لیکن ان کی ایک سٹیٹس ہے، ان کا سٹیٹس بہت بڑا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ نا خاتم النبیین ہے اور کسی بندے کے وہ باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک مقام کو یہاں پہ فرمایا گیا ہے. یہ دیکھیں آپ ذرا اسی الاحزاب کی آیت نمبر 6 میں نا 532 صفحے پہ 532 یہ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے نا ایک ہمارے اوپر یعنی ایک ہمیں پابند کیا گیا ہے، ہمیں یہ بتایا گیا ہے. یہ آیت نمبر 6 سورہ الاحزاب 33:6 علامات یعنی یہ ہے ان کا سٹیٹس. ہمارے لیے ان کے باپ تو نہیں ہے وہ، لیکن النبی اولا بالمؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہ بہت بڑی بات بتائی اللہ تعالیٰ. فادر تو نہیں ہے یعنی بلڈ ریلیشن کے حساب سے، لیکن اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ جو نبی ہے تمہارا، النبی اولا بالمؤمن، مومنین کا جسے کہتے ہیں نا ہیڈ، مومنین کی سب سے زیادہ قربت، سب سے زیادہ یعنی ان کو اپنے اوپر سمجھنا، اولا سرپرست جسے کہتے ہیں. مومنین کے لیے سب سے بالا ہے وہ، اس لحاظ سے سب سے قریب ہونا چاہیے. مومنین کے لیے نبی کی ذات جو ہے اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہونا چاہیے ان کو. بس مال جان سب کچھ، اپنی اولادیں سب پیچھے چھوڑ دیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ ہے مومن کی شان. مومن کی شان یہ ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھے ان کو، تن من دھن ان کے لیے حاضر. سمجھ آئیے بات کی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اور یہ جو ان کی بیوی ہیں نا، ازواج ان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ امہاتہم، وہ تمہاری یعنی مائیں ہیں، وہ ہماری، ان کا درجہ ہماری ماؤں کے برابر ہے. یہ مقام دیا ہے نبی کی ذات اور ان کی جو ازواج ہیں. ازواج ہمارے لیے کیا ہے؟ ہماری مائیں ہیں، اسپرچول مائیں. اور اس لیے پابندی لگا دی گئی تھی، اسی احزاب میں یہ آئے گا کہ اگر وہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہو جائے، یعنی ان کے بعد، یا ایون اگر وہ چھوڑ بھی جائیں، بیوہ ہو جائیں، یعنی بیوہ اگر ہو جائیں، تو پھر بھی آپ ان کے ساتھ شادی نہیں کرا سکتے، کیونکہ ان کو ماں کا درجہ دے دیا گیا. امت کی مائیں آپ، ازواجہ امہاتہم اولا بالمؤمنین من انفسہم. کیا بات ہے، یہ اتنا زبردست کلام ہے اللہ تعالیٰ کا. وہ اس لیے بھی ہے ہمیں ان کو ان کے قریب رہنا ہے، ان کو رکھنا ہے اپنے اوپر، ان کو اس لحاظ سے فوقیت دینی ہے، مقدم رکھنا ہے ان کو اپنے اوپر. آپ نے ہر لحاظ سے کیا کرنا ہے؟ اپنی جان اور مال ہر لحاظ سے ان کو آپ نے مقدم رکھنا ہے. آپ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بھی شان دیکھیں نا. ان کی شان کیا ہے؟ یہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی آیت کوٹ کی تھی سورہ توبہ میں 128 صفحہ نمبر 255. پچھلی دفعہ ہم نے یہ اس کو پیش کیا تھا، اس ریفرنس کو
یہ اس کی دلیل میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ اللہ نے کیوں کہا یہ بات کہ اپنی جانوں سے بھی عزیز رکھنا ہے، اپنی جانوں سے بھی قریب رکھنا ہے. بہت قیمتی چیز ہے نا، خاتم النبیین ہے وہ، اور اس کے بعد نبی آنا کوئی نہیں. اور جو انہوں نے وہ جو کچھ کیا ہے نا، جو ہمارے لیے انہوں نے سیکریفائز کی ہے، جو قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیوں کا ہم دین دے سکتے ہیں کہ کہاں سے ہمیں اٹھا کے کہاں تک اس امت کو پہنچایا انہوں نے، دنیا میں مقام لایا ان کو، ظلمات سے نکال کر، یعنی وہ جو ظلمات تھیں، کھڈ کھائیاں تھیں، ان سے نکال کر نور کی طرف لایا. یہ بندہ، یہ ہے وہ ہستی ہے عظیم. تو کیوں نہ رکھیں عزیز ان کو؟ یہ دیکھیں نا، ان کی اپنی شان دیکھیں. اللہ ہمارا لقد جاءکم رسول من انفسکم، 128 نمبر ہے سورہ توبہ کی، 255 صفحہ توبہ کی، التوبہ کی آیت نمبر 128. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ہم کیوں نہ ان کو اپنی جان کے لیے رکھیں؟ وہ خود اللہ فرما رہا ہے کہ وہ تو خود حریص تھا کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے. ان کی حرص کی یہ تھا، یعنی ان کے اندر جو، یعنی ان کو جو لالچ کہہ لیں، ان کی لالچ یہ تھی، یا ان کا یہ یعنی وصف تھا کہ مومنین کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے تھے. اب دیکھیں ذرا، تو ہم کیوں نہ سمجھیں ان کو عزیز بھی اپنا؟ کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ آ گیا تمہارے پاس، تمہیں میں سے رسول، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری جو تکالیف ہے نا، ان کو بہت شاق گزرتا ہے، ان کے اوپر، ان کو بڑی بھاری محسوس ہوتی ہے، گران گزرتی ہے. یعنی مومنین کی تکالیف وہ اپنی تکالیف سمجھتے تھے. اور حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے لیے وہ رؤوف الرحیم تھے، شفقت کرنے والے، رحم کرنے والے. ہر وقت اسی کھوج میں، اسی موقع میں لگے رہنا کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے. یہ ہوتا ہے داعی انقلاب، جو سچا داعی ہوتا ہے نا، سچا جو پیغمبر، سچا داعی، وہ اس کی یہ صفت ہوتی ہے. لیڈر کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ خود وہ نیچے رہتا ہے اور عوام کو اوپر اٹھاتا ہے، ان کی تکالیف کو محسوس کرتا ہے، درد محسوس کرتا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ کیونکہ وہ تمہارے درد کو محسوس کرتا ہے. اگر تمہارے درد کو ایک بندہ محسوس کرتا ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کو اپنی جان سے زیادہ چیز سمجھنا ہے. وہ سورہ احزاب کی ہم آیت شروع کی ہے ہم نے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مومنین کو چاہیے کہ اپنی یعنی ہر چیز سے بالا، ہر چیز سے فوقیت ان کو دینی. اور فرمایا، یہ صفحہ نمبر جو 532 پہ چل رہا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 6. ایک بات اللہ نے اور فرمائی ہاں کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ. یہ دوسرا پوائنٹ دیا اللہ نے. اللہ کہتا ہے کہ جو ارحامی رشتے ہوتے ہیں نا، رحم کے رشتے، جو آپ کے بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں، ان کا بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایک حق ہوتا ہے، وابستگی ہوتی ہے. خاص طور پر جب وراثت کی بات آتی ہے تو وہ بلڈ ریلیشن والے کوئی ہی وہ بانٹا جاتا ہے. اللہ ہمارا ہے کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اولو الارحام جو ہوتا ہے رحم کے رشتے، بھائی ہے، بہن ہے، اس طرح جو چلتی ہے سیدھی. بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، وہ ایک دوسرے سے کیا ہے، ایک دوسرے کے اوپر حق کرتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا بات؟ فی کتاب اللہ، اللہ کے جو قانون ہے نا، اس کے مطابق یہ ارحامی رشتے جو ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے اولا ہوتے ہیں، ان کے بھی آپس کے حقوق ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ من المؤمنین والمہاجرین، یعنی اس سے زیادہ اگر مومنین ہے یا مہاجرین ہے، ایون دین بھی، یعنی مومنین اور مہاجرین ہوں، من المؤمنین والمہاجرین، یعنی جنہوں نے ہجرت بھی کی ہو، ایون دین بھی جو ارحامی رشتے ہوتے ہیں نا، ان کا حق ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، ہاں یہ کہ اگر تم اپنی یعنی آپس مومنین کا آپس میں بھی بہت اچھا تعلقات ہوتے ہیں نا، شفقت ہوتی ہے، تو وہ آپس میں کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی وہ مدد کر سکتے ہیں، اولا وہ بن سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ قریب قربت رکھ سکتے ہیں. وہ کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھ دیا، اس کتاب کے اندر یہ باتیں سب لکھی ہوئی ہیں کہ کن کن کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے،
کن کن کے ساتھ آپ نے حق ادا کرنا ہے، یہ بھی لکھا ہوا۔ تو اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ مومنین جو ہے ان کو اپنی جانوں سے زیادہ قریب رکھتے ہیں۔ یہ رسول کی ذات کو، نبی کی ذات کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اپنا سب کچھ چھوڑ دیتا بندہ، کیونکہ وہ خود بھی تو آپ کے ساتھ کتنا کرنے والے ہیں، تمہارے درد کو وہ خود محسوس کرتے تھے نا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ لِنْتَ لَهُمْ، یہ بھی ہم نے ایک ریفرنس دیا تھا کہ وہ ایسا قلب دیا اللہ نے، ایسی رحمت عطا کی نبی کی ذات کو، لِنْتَ لَهُمْ، کہ کانٹا تمہیں چبھتا درد وہ محسوس کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں لین القلب ہونا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زور دیا اس بات پر کہ آپ نے جو نبی ہوتا ہے وہ اولا بالمومنین من انفسہم، مومنین کی جانوں سے زیادہ وہ قریب ہونا چاہیے۔ مومن کو اپنی جان کی پرواہ نہیں، جہاں نبی کا معاملہ آ جاتا ہے نا پھر وہ پیچھے چھوڑ دیا اپنی ذات۔ وہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ اتباع کا پابند ہوتا ہے، قرآن کریم کی اتباع کر رہا ہوتا ہے، اس کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، اس کی لائف جو ہوتی ہے اس کے مطابق ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی پابندی اس کتاب ہی کرنی ہے۔ اس طرح ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نا یہ آپ کو 18 الکہف کی، اب دیکھ ذرا نمبر 2 ہوگی، اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 6 صفحہ نمبر 367 ہے۔ دیکھیں ان کی زندگی کے شیڈ دیکھیں مختلف، یعنی اس امت کے حوالے سے کیا ان کی ٹھیک مومنین کو کیسے اپ گریڈ کر رہے ہیں، وہ اٹھا رہے ہیں، یعنی اتنا زیادہ امت کا درد تھا ان کو۔ تو یہاں پہ اللہ کو کہنا پڑا ہے 6 نمبر پہ سورہ الکہف 18/6 فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ دیکھیں ذرا کیا کہہ رہا ہے اللہ ہمارا ہے کہ اگر یہ لوگ جن کو آپ ایک پیغام دے رہے ہو یہ ایمان نہ لائیں تو کیا تم اپنی جان کو مار لو گے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ یعنی اتنا تھا نا درد، اتنا ان کو تھا کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے نا امت اس طرف آ جائیں قرآن کی طرف۔ تو اللہ کہہ کہ آپ گھلا لو کہ اپنی جان کو مار لو گے، یعنی اتنا زیادہ تھا انسانوں کے ساتھ ان کا کہ یار یہ کھڈ کھائیوں سے ظلمات سے بچ گئے اور نور میں آ گئے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اس حدیث کو کیوں نہیں مان رہے، یہ قرآن کو کیوں نہیں مان رہے، اس کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ اس قدر یعنی ان کے اندر وہ غم، وہ فکر، وہ افسوس کہ میں اتنا، یعنی ایک بندہ اتنا درد کے ساتھ جا رہا ہے، رات جا رہا ہے، دن جا رہا ہے کہ کاش یہ لوگ ادھر آ جائیں۔ تو اللہ تو کیفیت دیکھ رہا تھا ان کی، اللہ نے بڑا خیال رکھا ہے قرآن کے، آپ کو آئے گا آگے چل کے آپ بڑی اس میں آئیں گی چیزیں، کتنا خیال کیا اللہ نے، اللہ کی سے چھوڑا نہیں ان کو، نتھی ہو گئے ساتھ ایک دوسرے، یہ تھی کیفیت دونوں کی۔ اللہ کہہ رہا فلاں اللہ کا باقی مار لو گے اپنے آپ کو، بلا لو گے، ہلاک کر لو گے کہ کاش یہ ادھر آ جائیں۔ یہ کیوں نہیں؟ الحدیث قرآن کریم ہے، اللہ کی بات کو الحدیث کا ہے قرآن، اس سے بڑھ کر کسی حدیث کی بات نہیں ہو سکتی، اللہ کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں آ رہے تو نہ صحیح، آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ اتنا کیوں پریشان ہیں، کیوں پریشان رہتے ہیں آپ؟ اسی طرح آپ 26:3 کا حوالہ لیں، اسی کے ساتھ ہی یہ 26 سورت ہے اور اس کی آیت نمبر آپ کو 3 نمبر 465 صفحے پہ نا الشعراء ہے۔ کمال ہے یہ قرآن، کیا ہے یہ قرآن، یعنی یہ دونوں میں سمجھتا ہوں لازم و ملزوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی ذات، شخصیت، انہیں کے گرد گھومتا ہے یہ قرآن، میں نے یہ دیکھا بے شمار سارا قرآن ان کے گرد گھومتا ہے، نازل ان پر ہوا ہے۔ تو اللہ کا بھی لگاؤ کمال ہے، وہ بھی ایکسٹریم میں پہنچا ہوا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ توسین میم، یہ ان کا تخاطب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یہ ان کے اوصاف ہیں، ان کو مخفف کر کے بتایا جا رہا ہے۔ توسین میم، جس طرح ایک لفظ بڑا ہو نا نام تو اس کو چھوٹے کر لیتے ہیں، اس کے ایبریویشن کر، طاہر، سین ساجد، میم محمد مرسل، توسین میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ جو آیات ہے یہ کتاب مبین کی آیات ہے۔
اور اللہ ہمارا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. وہی بات, تم اس غم میں لگے رہو گے کہ یہ مومن کیوں نہیں ہو رہے, کیوں نہیں مان لیا ہے, یہ کیوں نہیں مان رہے. سمجھ آئی بات؟ یعنی اتنا اللہ تعالیٰ کے رسول کے اندر یہ, یعنی ان کے اندر یہ چیز جو ہے نا, ٹھیک ہے وہ مومن بن گئے, لوگ ایمان لے ہیں, ان کا مشن ہی زندگی کا یہ تھا. تو اللہ کہہ رہے تم کیا ہلاک کر لو گے, اپنی جان کو مار لو گے, اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں, کیوں اتنی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. کہ کاش یہ مومن بن جائے, یہ مان لیں. تمہاری تو یہ ہر وقت یہ منشا رہتی ہے, یہ ٹھیک ہے بات, لیکن کیا. تو اسی طرح آپ دیکھیں نبی کا 271 صفحے پہ اللہ فرما رہا ہے, آیت نمبر 99 میں چلیں, 271 صفحہ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 99 99 فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اللہ ہمارا ہے کہ اگر اللہ کی یہ مشیت ہوتی نا, ہمارے رب کی یہ منشا ہوتی نا, تو پھر ساری زوئے زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں نا ایمان لے آتے. اگر اللہ نے ان کو یعنی زبردستی کرنا ہوتا تو پھر تو یہ اتنا سلسلہ چلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, انبیاء کا اور جناب وہی کا اور سارا, کوئی ضرورت نہیں تھی. پھر کہتا اگر یہ کرنا تو میں خود ہی کر لیتا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ, اگر تمہارے رب کی, اے رسول آپ کے رب کی یہ مشیت ہوتی, یہ قانون ہوتا, تو لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا, زمین پہ جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب ایمان لے آتے. تو اللہ کہہ رہا ہے أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. تم آپ زبردستی لے کے آؤ گے ان کو مومن بنانے کے لیے. میں نہیں کرتا یہ بات, اگر چاہتا تو میں ہی کر لیتا. آپ کو کس نے کہا کہ زبردستی کرنا ہے ان کو, اتنا جو پریشان رہ رہے ہیں آپ, وائی جو آ جائے اپنی دل کی گہرائیوں سے آئے, جو آئے اس طرح اس کو ہی سب کچھ ملتا ہے. پھر مزے وہی کرتا ہے ادھر بھی ادھر بھی, یعنی اس جہان میں بھی اور اگلے جہان. آفا آنتا یعنی اپنے رسول کو ان کو یعنی کہ ان کا ڈھارس دینے کے لیے ایسی آیتیں آتی ہیں. آفا آنتا تکرہ الناس, کیا آپ ان پر زبردستی کریں گے کہ حتی یکونوا مؤمنین, تاکہ یہ ایمان لے آئے. یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں, اللہ چاہتا ہے کہ یہ خود اپنی ولنگنیس سے آئے, اپنی مرضی سے آئے انسان, اور مزہ بھی اسی میں ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتانے کی یہ کوشش کی ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ ہمارے لیے ہماری جانب سے زیادہ مقدم, زیادہ قریب ہے, زیادہ اوپر ہے, مطلب ہر چیز سے بالا ہے. جہاں بھی ان کا مسئلہ آئے اور ہمیں کیا کرنا ہے, ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے. ہمیں ان کی کیا کرنی ہے, یہ ہمیں یہ آرڈر دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی اتباع کرتے تھے, اور آپ نے بھی اگر ان کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری وابستگی ہو ان کے ساتھ, تو آپ کو یہی کرنا ہے, اتباع کرنی ہے. اب یہ دیکھیں, میں آپ کو ایک دو حوالے بھی دیتا ہوں, پہلے بھی دیے تھے پچھلے درس میں بھی. اتباع ہی کے حوالے سے اللہ یہ فرما رہے ہیں, اللہ ہمارا ایک تو یہ گالیں سورہ الانبیاء, پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں. آج سورہ الانبیاء ہے, اس کی آیت نمبر ہے 107, 418 صفحے پہ نا. ایک 107 نمبر ہے. فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سب سے بڑا ان کا جو وصف ہے نا,
یہ تو انسانوں کی نا بدبختی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں، اور خاص طور پر امت مسلمہ کی، کہ وہ رحمت للعالمین ہے، مسلمین تو نہیں ہے، عالمین کے لیے ہے، لیکن ہم بھی رحمت سے محروم ہیں۔ کیوں؟ کہ اتباع نہیں ہے ہمارے اندر، اتباع رسول جب نہیں ہے تو پھر رحمت کیا ملنی ہے آپ کو؟ پھر تو آپ کے لیے بڑا عذاب ہے آپ کو ہوگا اگر آپ نہیں مانتے ان کی باتوں، اگر ہم ان کی فالوئنگ نہیں کرتے، اتباع نہیں کرتے، جس طرح انہوں نے قرآن کریم کے اوپر چل کر دکھایا اللہ کے احکامات، ہم کہاں کرتے ہیں؟ ہمارے اندر تو ایک چیز بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمارا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، عالمین کے لیے رحمت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ تو عالم بھی اس سے دور ہے اور مسلمان بھی دور ہے ان کی رحمت سے۔ رحمت کیسے ملے گی؟ رحمت تو اس کے اوپر چلنے سے ملنی ہے نا، بھیجا ہی رحمت کے لیے، ان سے کسی کو جو ہے نا وہ تکلیف نہیں پہنچی۔ ہر بندہ مسکین ہو، غربا، یتامہ، سب ان کے پاس آتے تھے ان سے فیض لینے کے لیے، اپنی ضرورتیں پوری کروانے کے لیے، اللہ کا کانسیپٹ دینے کے لیے۔ فرمایا قل، اے رسول آپ اعلان فرمائیں کہ انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے رسول آپ فرمائیں انما یوحی الی، جو ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی ہے نا، وہی کیا ہے کہ آپ کا الہ واحد ایک اللہ ہے، بس۔ سب سے اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے، اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنے کتابوں کے ذریعے یہ بابر کرایا گیا ہے کہ تمہارا ایک ہی اللہ ہے۔ حل انتم مسلمون، پھر تم کیوں اس کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہے؟ کیوں جھک نہیں رہے اس کے سامنے؟ تو پھر تم فرما بردار کیوں نہیں ہو رہے؟ ہونا چاہیے نا بندے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پوری انسانیت کے لیے کیا ہے؟ مشل راہ ہے۔ جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی آیت نمبر 7 کی آیت تھی 100 ان کا یعنی جو منصب پڑھا تھا ہم نے 7:158، یہ بار بار اس لیے میں ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ ٹھک جائے، آیا کہیں پیش کرنی پڑے آپ کو پتہ ہو۔ یہ صفحہ نمبر 210 پہ نا سورہ الاعراف ہے، 7 نمبر، یہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے پیش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈومین جو ہے نا، جو ان کا یعنی بین الاقوامی اور تشخص ہے ان کا انٹرنیشنل، کیونکہ باقی ان سے جتنے پہلے انبیاء آئے، جتنے بھی انبیاء آئے تھے وہ مقامی ہوتے تھے اپنی قوموں کے لیے، لیکن ان کے لیے وائڈر سکوپ ہے، انسانیت پوری ان کا جو ہے نا وہ یعنی ان کا مخاطب ہے، یہ ایڈریس ان کو کیا گیا ہے۔ قل، اے رسول آپ فرمائیں یا ایھا الناس، اے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ ہے ان کا سٹیٹس، یہ ہے مرتبہ ان کا۔ سمجھ آئی بات جی؟ کہ اے رسول آپ یہ کہہ دیں انسانوں سے، عوام سے، پیپل سے، ہیومینٹی آن دا ہول، بڑی نو انسان کو کیا کہنا ہے کہ انی رسول اللہ الیکم، کہ میں تم سب کی جانب، چاہے وہ کسی بھی خطے میں رہ رہا ہے، وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، وہ عیسائی ہے، وہ ایتھیسٹ ہے، وہ مسلمان ہے، جہاں بھی یہ انسان بس رہا ہے، ان سب کے لیے پیغام یہ ہے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، سب کی جانب، میسنجر آف اللہ، پیغمبر۔ اور فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات جس نے ان کو رسول بنا کر بھیجا نا، ان کی اپنی جو اللہ تعالیٰ کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ بادشاہ ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت جو ہے نا، اس بادشاہ نے ان کو یہ سٹیٹس دیا ہے، یہ رسول بنا کر بھیجا ہے اس بادشاہ نے، جس کا سماوات و ارض ہے نا۔ فرمایا لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اور وہ بادشاہ ایسا کہ اس کو موت نہیں ہے کوئی، وہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنا اس کو موت نہیں، باقی سب کو موت ہونی ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو ہلاکت ہونی سوائے اس ذات اللہ تعالیٰ، تو اس اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یعنی اللہ نے اپنا تشخص اپنی آپ کو بیان فرمایا کہ میری یہ حیثیت ہے، میں یہ اللہ ہوں، میرا یہ نمائندہ ہے، میں اس کو بھیج رہا ہوں تم سب کی طرف۔ تو دھیان رکھو اس بات کا، آپ ذہن میں رکھیں اس کے کہ بھیجا کس نے؟ یحیی و یمیت، نہیں ہے کوئی الہ اس کے سوا، لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت،
نہیں ہے کوئی اور الہ، نہیں ہے کوئی معبود جو زندہ ہے، اس کو موت نہیں ہے، بلکہ موت اور زندگی دیتا ہی وہ ہے۔ یوں ہے ہی وہی، موت بھی، زندگی بھی وہی دیتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے۔ فرمایا کہ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لاؤ ایمان اللہ پر بذریعہ اس رسول نبی امی کے، جس طرح یہ ایمان لے گیا ہے۔ فرمایا الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، یہ ہے اس میں نکتہ، یعنی وہ نبی امی کیا کہتے ہیں؟ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ خود بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے کلمات، یہ جو قرآن کریم ہے یہ بات ہے اس کی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے، ہمارے لیے یہ حکم ہے، واتبعوہ، تم نے اس کی اتباع کرنی ہے۔ جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی کافی آیات آئی تھی، اتباع وہ کس کی کرتا ہے؟ اس قرآن کی کرتا ہے، آئی تھی آیات میں، آپ دوبارہ اس کو ذرا ریکال کر لیں گے نا۔ واتبعوہ، اور تم کیا کرو؟ اتباع کرو اس کی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم کیا ہو؟ ہدایت پائے۔ سمپل سی بات ہے۔ اب میں آپ کو کچھ اور، آپ ان کے جو شخصیت کے مختلف پہلو ہیں، سچائی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہے، کوئی چیز چھپائی نہیں انہوں نے، وہی جیسے آئی ہے نا ایسے آگے بھیج دی، ایسے لوگوں کو بتا دی۔ بہت بڑا ان کا یہ وصف ہے ان کے اندر، اللہ نے رکھا تھا، کوئی بات نہیں چھپائی، جیسے اللہ نے بھیجی تھی وہی بھیجی، انہوں نے آگے شروع کر دی بتانا ایز اٹ از۔ یہ ہے ان کا جو کہتے ہیں نا ان کے، یعنی ان کا کریکٹر یا کردار، ان کے اندر یہ چیز بڑی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دیں کہ میری پوزیشن کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے، میرے پاس اختیارات کیا ہیں۔ اختیارات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ گائیڈ کیا ہے، یہ دیکھ لیں آپ بھی، اس میں کیا اللہ تعالیٰ ارشاد بارک اللہ فرما رہے ہیں۔ یہ 10 میں چلتے ہیں پہلے، سورہ ایک ایک لفظ جو ہے نا ان کے ذات کے مختلف جو نکلتی ہیں، اس میں سے 264 صفحہ دیکھیں نا، سورہ یونس 264 صفحہ ہے، اور اس کی آیت نمبر آپ کو 49 ملے گی، 49۔ کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں، چھپائی نہیں ہے، ہر چیز سامنے لے کے آئے ہیں، وہ ہر چیز سامنے لے کے آئے ہیں۔ فرمایا یعنی کل سے ہی بات شروع کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ کل میں کہتا ہوں یہ ان کی جسے کہتے ہیں نا ایمانداری کی انتہا، ہر شیڈ ان کی ایمانداری کا جو ہے نا وہ گواہی دیتا ہے۔ آپ ان کا سٹیٹس دیکھیں اور یہ کیا کروایا جا رہا ہے، یہ دیکھیں آپ۔ قل، اے رسول آپ اعلان فرمائیں کہ لا املک لنفسی ضرم ولا نفع، کمال ہے، کیا بات، الا ما شاء اللہ۔ فرمایا کہ اے رسول آپ اعلان کر دیں، بتا دیں لوگوں کو کہ میں تو اپنی ذات کے لیے بھی نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی کوئی نفع یا نقصان کر سکوں۔ ہاں جو کچھ ہوتا ہے الا ما شاء اللہ، اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے، اللہ کے قانون کے مطابق ہوتا ہے، شاء قانون۔ یہ بہت بڑی ایک نہیں اظہار کروایا گیا ان کو ایک ریالٹی کا، یہ ریالٹی ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں، ان کی زبان اقدس سے کروایا جا رہا ہے کلام اللہ، یہ بات کلام اللہ ہے لیکن ان کی زبان اقدس سے کرائی جا رہی تاکہ یقین آ جائے مومنین کو، کیونکہ انسان نے نبیوں کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے وہ اس کی طرف راغب کرتے ہیں، اللہ کی طرف جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے، اپنی نہیں وہ کہتے جی میرے کو ہے جیسا ساڑھا، ہمارا تو برا ہی حال ہے نا، بہت ہی برا حال ہے، ہر بندہ کہتا ہے لے آؤ میرے کو دی، میں نہیں کرنا گا، میں نہیں کرنا، چولہے پا کے بیٹھے ہوئے۔ وہ فرمایا جا رہا ہے ان سے کروایا جا رہا ہے لا املک لنفسی ضرن
یعنی کسی قسم کا نقصان میں اپنی ذات کے لیے بھی اپنے اوپر نہیں اختیار رکھتا کہ میں اپنی ذات کو میں کوئی نقصان پہنچا لوں یا ولا نفع، اور نہ ہی میں کوئی نفع دے سکتا ہوں اپنے لیے. یعنی فرمایا جو کچھ ہے الا ما شاء اللہ، ہر چیز اس کی مشیت کے مطابق ہونی ہے. اور آگے فرمایا لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک ٹائم فریم مقرر ہے، یعنی ہر بات کا اللہ نے ٹائم فریم مقرر کر رکھا ہے. اذا جاء اجلہم، جب وہ گھڑی آ جاتی ہے نا، جیسے ہماری جو قوم ہے اس کا ٹائم فریم مقرر یہ اب ختم ہو جائے گی، اگر صحیح گائے راست پہ نہ آئے تو اب یہ ختم ہونے کے قریب ہی اجل آنے والی ہے. جتنی گمراہیوں میں کھڈ کھائیوں میں یہ قوم گر چکی ہے نا، شرک میں، ظلمتوں میں، مار دھاڑ میں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں، رساکشیاں اور جناب رشوتیں اور ملاوٹیں، کیا نہیں کر رہے. غریبوں کو غربت میں جہالت میں گڑ دیا ہے اس قوم کو. اب اس کا کوئی اس کا جو ہے نا وہ حل نظر نہیں آ رہا کہ کیسے نکلا جائے. ایک ہی طریقہ ہے، اللہ نے بتایا کہ اس کی طرف جب بھی تم آ جاؤ گے اس طرف نکالنے کا وہ، لیکن اگر نہیں آتے پھر اس کا جو ہے نا وہ ستیہ ناش ہو جاتا ہے قوموں کا. تو اللہ ہمارا ہے، یہ پرنسپل دیا اللہ نے، لکل امت اجل اذا جاء اجلہم فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. جس وقت وہ گھڑی آ جاتی ہے نا، وہ اجل آ جاتی ہے نا، ایک سیکنڈ، سا کہتے ہیں گھڑی، نہ وہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے، وہ جتنا اسٹاپ واچ، بس وہاں بریک لگ جاتی ہے، وہ پھر آ جاتی ہے. اس میں پھر وہ تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی. اس میں لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. سمجھ آئیے بات کی. اسی طرح آپ دیکھیں سورہ الاعراف ہے، اس کی آیت نمبر آپ کو 188 دیکھتے ہیں، 188، اس میں بھی یہی آپ کو ملے گی مقام 188 216 صفحہ. یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں برملا اس کا اظہار کیا ہے. برملا اعلان کروایا گیا ہے نبی امی سے، تاکہ امت جو ہے نا وہ لگا کے نا امیدیں نہ بیٹھ جائے، کرنے کا کام کرے. جو رسول اللہ علیہ وسلم خود کرتے رہے ہیں وہ کریں پریکٹیکل. خالی نعرے مار لینا، عقیدت کا اظہار کر لینا. دیکھ لیں ہم اس آیات کی روح سے کیا وہ صحیح ہے. یہ صفحہ نمبر 216 اور 188 صفحہ 188 آیت ہے، 188 188. اللہ ہمارے ہیں قل، یہ بھی قل سے ہی بات شروع کرائی جا رہی ہے. قل، اے رسول آپ اعلان کریں، فرمائیں لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. صفحہ نمبر 216 سورہ الاعراف 7 نمبر ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 188. میں کہتا ہوں یہ کیوں نہیں بتاتے لوگ؟ بتانا چاہیے، اس سے ان کی شان بڑھتی ہے. یہ شان رسالت ہے. یہ فرمایا قل، اے رسول آپ اعلان فرمائے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اعلان کروایا جا رہا ہے 1400 یعنی 14 صدیاں بیت گئی اس اعلان میں کہ آپ فرما دیں نہیں اختیار رکھتا میں اپنی ذات کے اوپر نفع کا اور نہ نقصان. جو کچھ ہوتا ہے الا ما شاء اللہ، ہر چیز اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتی ہے، اللہ کے قانون کے مطابق ہوتی ہے. اور آگے ہمارا دیکھیں ذرا کتنا زبردست اعلان کروایا گیا ہے. اللہ ہمارا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. کیسی آیت ہے؟ 188 جو ہم پڑھ رہے ہیں صفحہ نمبر 216 پہ. اس کو آپ نا دل میں اپنے ذہن نشین کر لیں آیات کو. یہ ہے ریزننگ کی بنا پر باتیں ہوتی ہیں قرآن کریم. لاجک صحیح ٹروتس، یہ ٹروتس ہیں، سچائیاں یہ ہیں. فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں علم غیب جانتا ہوتا
اگر مجھے علم غیب ہوتا، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، تو کیا کہتا ہے؟ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. کمال ہے یار، یہ نبی کی شان دیکھے آپ، یہ ہے نبی کی شان کہ اگر مجھے علم غیب ہوتا نا، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو ساری بلائیاں، سارے فائدے میں اپنی ذات کے لیے اکٹھے کر لیتا تھا. لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی تکلیف آتی نہ، چھوتی نہ کوئی. آپ دیکھیں نا کہ جنگ احد میں کیا ہوا ان کے ساتھ، دان مبارک شہید ہو گئے. اگر ان کو پتا ہوتا کہ یہاں دان مارے شہید ہونے تو وہاں نکل جاتے، کسی اور بھی چل جاتے نا، وہ جا سکتے تھے وہ. یہی بات، یعنی یہ مثال میں دے رہا ہوں آپ کو، ہمارے سامنے اور بھی تکلیف، بہت بہت تکلیف ان کو زندگی میں آئی. تو یہی ان سے کہا، یعنی ان کی یہ شان یہ ہے کہ اللہ کے نبی ضرور ہیں، لیکن جتنا ہی بات اللہ بتاتا ہے اتنا نبی کو ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. وہ خود فرما رہے ہیں، ان کی زبان ہے اب تک سے کہلوائی جا رہی ہے کہ اے رسول آپ کریں، فرمائیں یہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں علم غیب جانتا ہوتا تو کیا کرتا؟ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کبھی تکلیف آتی نہ، کبھی کوئی مجھے رنج پہنچتا ہی نہ. میرا تو منصب یہ ہے کہ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، یہ ہے میرا منصب، میرا مقام یا میرا منصب یا میری ڈیوٹی کیا ہے کہ میں تو ایک وارنر ہوں. کمال ہے، یہ دیکھیں شان رسالت کیا ہے. ایسا نبی کہاں سے ملے گا ہمیں، ایسا بصیرت والا، ایسا سچا کھڑا. کہتے ہیں میں بھائی وارنر ہیں، میں تو آگاہ کرنے والا ہوں بھائی آپ کو، اور بشارت دینے والا ہوں، خوشخبریاں دینے والا ہوں. لیکن کس قوم کے لیے؟ قوم یؤمنون، جو ان باتوں کو مانے گی نا، تسلیم بھی تو کرے. ہم نے اس قرآن کو تو بن گئے نافی پڑے، اب اپنے ہم نے بنا لیے سارے طریقہ کار، اپنے عشق کے مختلف طریقے ڈھونڈ لیے کرتے رہے. وہ کہہ رہے ہیں میں وارنر ہوں، میرا کام آپ کو آگاہ کرنا ہے کہ بھی بچ جاؤ. حالات بد جب آتے ہیں انسان پہ بچتا نہیں ہے. اگر تم صحیح لائن پر چلو گے، اس قرآن کی لائن پر، کیا ہوگا؟ تمہیں بشارت ملے گی. اگر نہیں چلو گے تمہیں پھر کیا ہوگا؟ جاؤ گے تم کھڑکائیوں میں، عذابوں میں مبتلا ہو جاؤ گے. یہ آیت سمجھ آئی آپ کو؟ اگر یہ آیت سمجھ آ جائے نا، کہتے ہیں میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، اختیار نہیں رکھتا. اگر مجھے علم غیب ہوتا تو ساری، یعنی ایک بندے نے پتا ہے کل ریٹ چڑھ جانا ہے تو وہ تو خرید لے گا پوری مارکیٹ ہی. یعنی اگر بندے کو مجھے ڈیفینیٹ ہے پتا، ایسے ہمارے یہاں ہوتا بھی ہے، جو حکومتی مشینری میں ہوتے ہیں پتہ ان کو، وہ داؤ لگا لیتے ہیں، وہ تو پتہ ہے نا ان کو، غیب تو نہیں ہے وہ. مطلب ایک بندے نے پتہ ہوئے کہ مجھے اس میں فائدہ ہونا ہے یا نقصان، اور چھوڑ کے نکل جائے وہاں سے. تو اگر وہ کہتے ہیں مجھے پتہ علم غیب ہو نا، تو میں ساری دنیا کے خود ہی سمیٹ لوں سارے فائدے. مجھے کبھی تکلیف پہنچے نا، تو ان کو تو بڑی تکلیف آئی ہیں مشن کے حوالے سے خاص طور پر. اسی طرح آپ دیکھیں، یہ آپ کو نا 72-21 میں ملے گی، 72-21 پہ چلتے ہیں. یعنی یہ ان کی شان رسالت بیان فرمائی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، جو ان کی زندگی کے مختلف شیڈ ہیں، سچی باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. 72 نمبر ہے اس کی، آیت نمبر آپ کو 21 ہوگی، پیج نمبر 746 ہے، صفحہ نمبر 746، سورہ الجن ہے، 72 نمبر. اس میں وہی چیز ہے. آج ہی میں نے پڑھی. اچھا، تو یہ دیکھیں آپ، یہ بھی وہی بات ہے، یہ پھیلی ہوئی آیات جب آپ اکٹھا کریں گے نا، پھر آپ کے سامنے نبی شخص کی اصل شخصیت سامنے آ جائے گی. اور ہمیں بھی کیا ہوگا، ہم اپنے آپ کو پھر چیک کریں اپنے آپ کو کہ کیا ہم ان باتوں پر عمل کر رہے ہیں. اللہ ہمارا قل، اے رسول آپ اعلان فرمائیں، کہیں آپ، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا،
میں تمہارے لیے نہ تو تمہیں کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہوں، میرے پاس اختیار نہیں ہے کہ تمہیں میں کوئی تکلیف پہنچاؤں، زور پہنچاؤں، زور کہتے ہیں تکلیف کو، اور نہ یہ کہ میں تمہیں رشد دے سکتا ہوں، رہنمائی بھی میں اس طرح یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے، یعنی میرے پاس یہ اختیار، یعنی ہدایت بھی اللہ دیتا ہے، ہدایت اللہ نے دینی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ نفع کا نقصان کا، پہلے پہ ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں آگے دررم ولا رشدا، اللہ آگے اگلی بات کیا کہلائی اللہ کمال، قل اے رسول آپ فرما دیں، یہ بھی بات فرما دیں، 14 صدیاں بیت گئی ہیں، یہ سچائیاں ہیں، تا قیامت چلنی ہیں، یہ قرآن کریم تو تا قیامت چلنا ہے۔ کہتا ہے انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھے بھی اللہ کسی بات میں پکڑ لینا تو کون چھڑا سکتا مجھے کون نجات دے گا وہاں؟ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، مجھے بھی اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں جو مجھے نجات دے دے۔ کون ہے؟ ہر کس نہیں دے سکتی، مجھے بھی نجات نہیں مل سکتی، اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے وہاں سے نکال لے۔ لن یجیرنی، مجھے کہاں پناہ ملنی ہے؟ انی لن یجیرنی من اللہ احد، اللہ کے علاوہ کوئی دنیا کی طاقت کوئی نہیں نکال سکتی، کوئی نہیں بچا سکتی۔ ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور نہ ہی مجھے اس کے علاوہ کہیں پناہ مل سکتی ہے۔ پناہ گاہ بھی اللہ ہی ہے، بچاتا بھی وہی۔ دیکھا کیسی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ کاش ہمیں اس کی سمجھ آیا کہ یہ کیا ہے قرآن۔ ایک آیت آپ دیکھیں 76 میں، اس داہر سورت داہر 76 نمبر ہے، 758۔ زبردست ہے یہ آیت، 758 صفحے پہ سورہ داہر چل رہی آ رہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، یہ 29 اور 30 دیکھتے ہیں۔ اِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ، 76 کی 29 اور 30۔ اللہ ہمارا ہے کہ یہ جو ہے نا قرآن کریم، اِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ، یہ ہے یاد دہانی، یہ ہے نصیحت، یہ ہے تذکیر۔ اِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ، اللہ ہمارا فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، چاہتا ہے کوئی اللہ کی طرف جانا، فَمَنْ شَاءَ، بس جو کوئی اس کو پکڑ لے، یعنی اس کی راہ اختیار کر لے۔ فَمَنْ شَاءَ، یعنی یہ تذکرے کو اگر یہ نصیحت پر چلنا شروع کر دے، یہ جو یاد دہانی اللہ نے کرائی ہے، یہ جو مختلف آیات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، یہ صرف یہی راستہ ہے جو آپ کے رب کی جانب جاتا ہے، یہ بتائے گا آپ کو، رشد یہ کرے گا، یہ رہنمائی کرے گا۔ فَمَنْ شَاءَ، پس جو کوئی بھی چاہے، اتخذ، پکڑ لے، الہ رب، یہ آپ کو اس رب کی جانب جو راستہ اس کی جانب جا رہا ہے، یہ آپ کو لے جائے گا، منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ اور آگے اللہ ہمارا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اس کا ترجمہ تو یہ لکھا ہے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو، ترجمہ اس کا یہ کرتے ہیں، لیکن ہم اس کا دوسرا شیڈ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، وَمَا تَشَاءُونَ، تم جو کچھ بھی چاہو، یعنی انسان کو کہا جا رہا ہے، تمہاری چاہت کیا ہونی چاہیے کہ الا ان یشاء اللہ، جو اللہ کی چاہت، جو اللہ کی چاہت، جو اللہ چاہے تمہاری چاہت وہی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ تو اللہ جو چاہے وہی تم کرو گے،
تو جو اللہ نے چاہنا وہی کرنا، تو پھر مجھ سے سوال جواب کس بات کا ہے؟ آزادی میری کہاں گئی؟ مجھے تو اللہ نے آزاد کا ہی پیدا کیا ہے کہ اللہ نے اگر گناہ کرانا مجھ سے تو میرا تو کوئی سوال جواب بنتا ہی نہیں، مجھ سے کس بات کی میرے سے سوال جواب ہونے ہیں؟ فری ول جو ہوتی ہے نا، اپنی فری ول سے جو بندہ کرتا ہے اس کا ہونا ہے سوال جواب، اپنی قدرت ارادی سے، اپنی یعنی جو اپنی اگر مرضی سے جو کام کرتا ہے نا، اچھا کرتا ہے برا کرتا ہے، لیکن اگر اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے نا، مرضی مولا کے مطابق، تو وہ ہے سب سے بڑی اللہ کی رضا۔ یہ ہے اللہ کی چاہت کہ میں جو چاہ رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں تم یہ برے کام چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، یہ ملاوٹیں چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، منافقت چھوڑ دو، اللہ کی چاہت یہ ہے نا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ اللہ کی چاہت ہے۔ مد مقابل نہ کھڑے کرو، انداز نہ بنو یا بناؤ کسی کو، یہ اللہ کی چاہت ہے۔ اور جو میرا رسول تمہیں لائن دے رہا ہے، لائن آف ایکشن، جس پر وہ خود بھی چل رہا ہے، تم بھی اس کے مطابق چلو، یہی اللہ کی چاہت ہے نا، تو وہ تو ہم نہیں کر رہے۔ یہ تھا وہ جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، یہ تھی ان کی اللہ کی اور رسول کی ہم رنگی، اسے ہم رنگی کہتے ہیں، یعنی جو اللہ کی چاہت وہ اس طرح کر رہے ہیں۔ یہ ہے معراج رسالت، یہ ہے کہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے کچھ بھی، اللہ نے کہا یوں کرو کر لیا، اللہ نے کہا ادھر جاؤ ادھر چلے گئے، ادھر بیٹھ گئے ادھر بیٹھ گئے۔ یہ ہوتا ہے تشاؤ۔ یہ ترجمہ جو ہے نا، یہ بھی ہمیں غور کرنے والی بات ہے۔ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں آگے ہے، یعنی ترجمہ یہ کیا، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو۔ یہ ترجمہ قابل فہم ہے، اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ لفظوں پر غور کریں، وما تشاؤ، جو کچھ بھی تم چاہو، جو بھی تم مرضی کرو، وہی کرو جو اللہ چاہتا ہے۔ این یشاء اللہ، اللہ کی مشیت کے مطابق، اللہ کے کہنے کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ جو ہے وہ علیم حکیم ہے۔ علیم، بہت نالج ہے اس کے پاس، ہم اندازہ نہیں کر سکتے، حکیم بھی ہے، وائز بھی ہے۔ اور آگے اللہ کہہ رہا ہے یدخل من یشاء فی رحمتہ، جب آپ نے اس کی چاہت کے مطابق ہی ہر چیز کرنی ہے تو داخل تو اس کو کرے گا نا، رحمت اپنی میں کو داخل کرے گا وہ۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، یشاء کا مطلب مشیت ہوتی ہے، قانون ہوتا ہے، چاہت ہوتی ہے، مرضی، یہ اس کے مختلف معنی ہیں۔ فرمایا والظالمین اعد لهم عذابا الیما، ظالم جو ہے، یعنی ظالم کون ہے؟ جو اللہ کی مرضی کے برعکس کام کرتا ہے، ان کے لیے عذاب علیم، جو ہماری قوم کا اشر ہے۔ ہم اس وقت پوری قوم من حیث القوم عذاب علیم میں مبتلا ہے۔ اور کیا عذاب علیم ہوتے ہیں؟ بھوک کا عذاب سب سے بڑا عذاب ہے، جو اس وقت ہماری پوری 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے۔ شرک سب سے بڑا مسئلہ، اس سے بڑا مسئلہ ہے۔ فرقہ پرستی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہ عذاب ہے سارے، یہ عذابوں کی نشانیاں ہوتی ہیں، عذاب ہے۔ یہ اس وقت مسلم معاشرہ نہیں ہے، یہ شرک کا گڑھ ہے۔ یہ جہاں شرک ہوگا اللہ کی وہاں ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، وہاں کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ہے ظلم۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تیار کر رکھا عذاب علیم۔ عذاب علیم اس وقت پوری قوم عذاب علیم میں ہے، غور کرے نہ کرے، جتنے مرضی نعرے مار لیں، ہم نعروں سے کیا ہوتا ہے؟ مار دیں بندوں کو، کیا ہوگا؟ جب تک آپ اتباع رسول نہیں کریں گے، ہم سب من حیث القوم، اس وقت تک ہمیں راستہ نہیں ملے گا۔ راستہ ملے گا ہی نہیں، راستہ کہاں سے ملنا؟ ہماری منزل متعین نہیں ہے، اس طرف جانے کا ہمارے پاس کوئی لائن آف ایکشن ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ایک میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، ایک یہاں پہ نا ایک سورہ یونس میں، اب دیکھیں کہ حوالہ آپ اس میں سامنے آ گیا، وہ بھی دیکھ لیں۔ پیج نمبر یہ پیج نمبر 271 ہے، سورہ یونس۔ یہ اگر ہماری قوم اس نقطے پر آ جائے نا، اس آیت کے اوپر، تو بچ جائے گی۔
قوم یونس کا حوالہ دیا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے. جی آیت نمبر جی. آیت نمبر 98 98 میں جی. کہتے ہیں فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. کوئی بستی ایسی نہیں سوائے ایک بستی کے جو یونس علیہ الصلوۃ والسلام جہاں مبعوث ہوئے تھے. کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ جن کو ان کا ایمان نے نفع دیا ہو، کیونکہ انہوں نے عمل ہی نہیں کیا. ایمان تو لے عمل ہی کیا. لیکن قوم یونس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے نفع پہنچایا اس کو. وہ کیوں پہنچایا یہ آگے بتایا. کہتے ہیں لما آمنو، لما آمنو جب وہ لے آئے ایمان، جیسے ایمان لانے کا حق تھا اللہ کے اوپر. یہ اس قوم کی اللہ تعالیٰ نے ایک بطور مثال پیش کی ہے. کہتا کیوں نہ ایسی بستی کو ہوئی جس کو ان کا ایمان نفع پہنچاتا. ہاں ایک بستی الا قوم یونس، انہوں نے کیا کیا تھا لما آمنو، انہوں نے ایک اللہ کو مان لیا، ایمان بالتوحید، ایمان باللہ. تو اس کے بعد اللہ کہتا ہم نے کیا کیا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین. یہ واحد قوم تھی. کہتا جب وہ ایمان والے بن گئے نا، ایمان لے آئے صحیح معنوں میں جسے ایمان کہتے ہیں، تو ہم نے کیا کیا ان کے اوپر جو عذاب آیا ہوا تھا نا، جیسے ہمارا اس وقت قوم کا حال ہے، ہمارا اس وقت اب ہم عذاب الخزي علیم میں اس وقت رسوا ناک دردناک عذابوں میں، ایک عذاب نہیں دردناک عذاب کہ یار ڈینگی آ گیا جی، کبھی کچھ آ گیا جی، کبھی بیماریاں، پریشانیاں، آوازاریاں، آپس کی مڈ بھیڑ، دہشت گردیاں، یہ سب عذابوں کی شکلیں ہی تو ہیں. اور کیا ہے بھوک کا عذاب سب سے بڑا عذاب، فصلیں نہ ہونا یہ بھی عذاب ہے، بددیانت حکمران مل جانا کسی قوم کو یہ بہت سے بڑا عذاب ہے. ناہل بددیانت قوم کے ساتھ دغا کرنے والے، لوٹ مار کرنے والے، رسا گیر، کرپشن ہی کرپشن، ہر فیلڈ میں کرپشن، یہ عذاب ہی ہیں. اور کیا ہیں؟ تو کہتے ہیں عذاب ٹل جاتے ہیں، وہ اپنا رخ موڑ لیں اپنے رب کی طرف. لما آمنو کشفنا عنہم عذاب الخزي، ہم کیا کرتے ہیں وہ جو عذاب ہوتا ہے نا رسوا کن عذاب، وہ ہم دور کر دیتے ہیں. کشف ہوتا ہے دور کر دینا، ٹال دینا، ختم کر دینا. یہ ہمارا اللہ کہتا ہے دستور ہے. صرف ایک دفعہ رخ موڑ لے ادھر کہ بھئی چھوڑ دیا، سامنے سب کچھ چھوڑ دیا، دو نمبریاں چھوڑ دی ہم نے، حاکمان نے چھوڑ دی ہیں، قبضے ختم کر دیے، کرپشن ختم کر دی، دودھ میں پانی ملانا چھوڑ دیا، درباروں پر جانا، ان پیر پرستیاں چھوڑ دی ہیں، شرک چھوڑ دیا ہم نے. ہم کسی کو مانتے نہیں اللہ کے کسی بھی حوالے سے، اللہ کے مقابلے میں کسی کو نہیں مانتے. یہ چھوڑ دیں تو دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ لما آمنو، جب تک وہ ایمان نہ لیں، جب وہ ایمان لے آتے ہیں اللہ کو واحد اپنا آسرا سہارا مان لیتے ہیں، تو کشفنا عنہم العذاب الخزي، دور کر دیتے ہیں. عذاب جو ہوتے ہیں نا وہ ہم دور کر دیتے ہیں دنیا میں بھی، ومتعناہم الی حین، اور ان کو پھر لمبے عرصے تک متاع دیتے رہتے ہیں، خوشحالیاں دیتے رہتے ہیں، فائدے دیتے رہتے ہیں. یہ ہے اصول، یہ پرنسپل دیا آپ نے. اس کے اور بھی حوالہ زیادہ ہے، لیکن چونکہ اب ہمارا درس کا اتنا ہی ٹائم رکھا، انشاءاللہ انہی پھر جو ہے نا وہ موضوعات، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی، سیرت کے حوالے سے یہ شروع ہم نے دروس کیے ہیں. یہ تسلسل انشاءاللہ جاری رہے گا. اگلا درس انشاءاللہ مزید اس میں جو ان کے مختلف شعر زندگی کے ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے. اس کا سبجیکٹ کیا ہے جی؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کر لیتے ہیں. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انصرنا على القوم الكافرين. ربنا
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب إني مغلوب فانتصر رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وبرحمتك يا أرحم